Now, Chairman, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Constitution Amendment Bill 2022, Amendment of Articles 1, 51, 59, 106, 154, 175A, 198 and 218. جی بتائیں اس بل کے بارے میں کیوں لا رہے ہیں؟ جناب یہ بل جو ہے یہ صوبہ ہزارہ کے حوالے سے ہے کہ ہزارہ ڈویژن کو صوبے کا سٹیٹس جو ہے وہ دیا جائے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جناب چیئرمین کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سے بہت گزشتہ 30 سالوں سے پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے وہ اس میں بہت بڑے واقعات ہوئے ہیں، اور وہاں پہ دہشت گردی جو تھی وہ بڑے زور شور سے وہاں پہ ہو رہی تھی۔ بعد میں ہماری حکومت تھی نواز شریف صاحب کی، اور ہماری پورا ایک قومی اس نے تشکیل پایا کہ سب پارٹیوں نے مل کے اور دہشت گردی کو کنٹرول کیا گیا، لیکن گردی جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ آج جو خصوصاً خیبر پختونخوا میں آپ کا فاٹا جو ہے وہ شامل ہوا ہے، تو اس کا ایریا بہت بڑا ہو گیا، اور ایڈمنسٹریٹیولی خصوصاً دیگر چیزوں کے علاوہ وہاں کے جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو گیا، اور اس بات کی ضرورت جو ہے کہ ہمیں ایک علیحدہ صوبہ جو ہے وہ ہزارہ کو اس کا علیحدہ صوبے کا سٹیٹس دیا جائے، کیونکہ ہزارہ جو ہے وہ بڑا وسیع ایریا ہے جہاں گلگت کے ساتھ اس کے باؤنڈریز ملتی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا چائنا کے ساتھ ہمارا باؤنڈری وہ بھی وہاں پہ اس کا پہلا جو صوبہ آتا ہے وہ پھر ہزارہ ڈویژن آتا ہے، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ علیحدہ صوبہ جو ہے وہ دیا جائے۔ ایک تو ایڈمنسٹریٹیولی اس کی ضرورت ہے، دوسری یہ ہے جی کہ ہزارہ کے عوام نے بہت بڑی تحریک جو ہے وہ چلی کہ ہمیں علیحدہ صوبہ دیا جائے، اور اس کے اندر کافی جانیں بھی ضائع ہوئیں، چونکہ وہاں کے عوام کا مطالبہ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس بات کی اشد ضرورت ہے پورے پاکستان کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ یونٹ جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں ان کو ہمیں ورکیبل اور مینیجیبل ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں ان کو بنانے ہوں گے، تو اس کا ابتدا جو ہے وہ ہزارے سے کی جائے، اور آئین میں امینڈمنٹ کر کے صوبہ ہزارہ جو ہے اس کو ایک صوبے کا سٹیٹس جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ منسٹر پارلیمنٹری افیئر علی محمد صاحب، از اٹ اپوزڈ؟ جی منسٹر صاحب۔ سر گزارش یہ ہے اعظم سواتی صاحب، جب ہماری حکومت بنی تھی تو اس وقت جو یہ ٹاسک مجھے سونپا گیا تھا کہ ساؤتھ پنجاب کے سلسلے میں یہاں کے جہاں جہاں بھی صوبے بنانے ہیں تو پورے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو آن بورڈ کیا جائے۔ انشاءاللہ میں نے ٹریول کر کے پوری ایک رپورٹ بنا کے پرائم منسٹر سیل کو جو ہے باقاعدہ طور پہ بتائی تھی، جس میں ہزارہ صوبے کا باقاعدہ طور پہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے یہ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اندر جو ہے اگر صوبے بنائے جائیں تو اس سے ہماری معیشت اور معاشرت کے علاوہ کسی طرح بھی اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہے، اگر محرومی پسماندگی جو ہے علاقوں کے اندر ہے، تو اس سے یہ سارے صوبے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آن بورڈ ہو کر ایک بڑا اچھا فیڈریشن کا تاثر جو ہے ملک کے اندر پیدا کریں گے۔ جتنی اکائیاں آپ کی زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ جو ہے آپ کی جو فیڈریشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ مضبوط ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس رپورٹ کے تناظر کے اندر دیکھا جائے، اور اس کے اندر بہت سارے MNA اپوزیشن کے میں نے بلائے، میں نے خود بھی جو ہے اس کو مختلف جگہ پہ جو ہے ٹیبل کر کے ایک پوری رپورٹ جو ہے میں نے بنا کے دے دی تھی۔ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جو ہے ہمیں پیش رفت کرنی چاہیے تاکہ صوبوں سے اٹھنے والی آوازیں جو مثبت ہیں ان کو جو ہے کیٹر کر کے ایک اچھے پاکستان کی نوید جو ہے ہمیشہ کے لیے وہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایک مثبت انداز کے اندر اگر پیش کریں گے
تو میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان جو فیڈریشن ہے وہ انتہائی مضبوط ہوگی. بہت شکریہ سر. جی منسٹر با پارلیمنٹری افیئر سلیم محمد صاحب اب بتائیں از اٹ اپوزڈ؟ جی جناب چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین صاحب، یہ ہزارہ صوبے کے حوالے سے جو لائے ہیں جناب کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ، ہمارے سینیٹر صابر شاہ صاحب ہمارے ایکس چیف منسٹر بھی رہے ہیں، اور جس طرح سواتی صاحب نے، ہمارے منسٹر صاحب نے بھی اس کے حق میں بات کی ہے، ہمارے سینئر ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. تو پاکستان تحریک انصاف از آل آؤٹ فار اسمالر پروونسز، چھوٹے صوبوں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے ہم حق میں ہیں. لیکن اس میں ایک میں آپ کو بات کر دوں کہ لنگوسٹکس کی بنیاد پہ یا ذات برادری کی بنیاد پہ نہیں، اچھی ایڈمنسٹریشن کے لیے اگر چھوٹے یونٹس آتے ہیں تو جس طرح سواتی صاحب نے بات کی ہے، وی آر آل فار اٹ. ہزارہ تو ایسے ہی میرا بھی بچپن گزرا ہے، میں پڑھا ہوا ہوں ہزارے میں، تو میں تو اپنے آپ کو ہزارے کا بھی ایک طرح سے باشندہ سمجھتا ہوں. لیکن ساتھ میں یہ بھی بات کرنے، ابھی ہمارے اپوزیشن لیڈر نہیں ہیں، کچھ دن پہلے یہاں پہ گفتگو ہوئی، شاہ محمود قریشی صاحب نے اور اپوزیشن لیڈر صاحب نے اس پہ گفتگو کی. میں نے بھی منسٹری کا موقف وہاں پہ دیا کہ جس طرح صوبہ بہاولپور ہے جو صدرن بیلٹ ہے، وہاں بھی صوبہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی کمٹمنٹ تھی اور صوبہ بنے، اور اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی کمٹمنٹ ہے. ہمارا الیکشن کا وعدہ بھی تھا، ہم نے ان کو جتنا ہمارے پاس اختیار تھا، کیونکہ ہم تو 2/3 اکثریت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جتنا ہمارے پاس تھا، جناب عمران خان صاحب نے، سردار عثمان محمد بزدار صاحب نے، انہوں نے اپنا ایک انتخابی وعدہ بہت حد تک پورا کیا کہ ان کو اچھے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کے لیے ہم نے وہاں سیکریٹریٹ بنانے کا اعلان کر دیا، اس پہ عمل بھی کر دیا. لیکن کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے ہمیں پورے عوام کی سپورٹ چاہیے ہوگی. صوبہ ہزارہ ہو یا سدرن پنجاب ہو یا سندھ میں کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہو، اگر اس سے حکومت کا انتظام بہتر ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف حکومت جو ہے اس کے حق میں ہے، بالکل اس کے حق میں ہے، اور ہمیں جو ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے، اس پہ پورا کنسنسس پیدا کرنا پڑے گا. پاکستان اہم ہے، صوبے اہم نہیں ہے. پاکستان اہم ہے اور پاکستان کے عوام اہم ہیں. اس میں سے بہت سے صوبے ایسے ہیں جو پری پارٹیشن اس کی جو ہے لکیریں ڈرا ہوئی تھی، صرف پاکستان کی لکیر جو ہے وہ نہیں بات نہ کریں، ڈونٹ کراس ٹاک پلیز. کے لیے پنجاب میں، سینڈیو صاحب پلیز، پختونخوا میں، جہاں بھی ہمارا یہ ایوان سمجھتا ہے تو چھوٹے یونٹس آ سکتے ہیں تو اس کو کمیٹی میں بھیج دیجیے. شکریہ جی. ٹھیک ہے. I now put the motion before the house. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. جی سینیٹر صاحب مشاہد حسین صاحب. And we are very lucky that the Federation has been provided with the 18th Amendment, which has given strong power and devolution to the provinces. The main issue of Pakistan is good governance. The main issue is not dividing Pakistan further on either ethnic or linguistic lines or on political basis, because then this process will not stop. This will damage the Pakistani nationalism of which we are the exponents under the leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. And this political gimmickry should stop. The main issue should be devolution from provinces to the local governments. उनको मजबूत करें. आपके डिस्ट्रिक्ट्स की पावर है, अब ये सारी चीजें. देन कल को और लोग बात करेंगे कराची सूबे की या पश्तून सूबे की बलोचिस्तान में या फलाना सूबा, ये काम, और पटवार सूबा भी इधर होगा. 4 सूबों को मजबूत करें. आपको पावर्स दी गई हैं, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल पावर. एंड द आंसर इज not having more provinces. Answer is providing good governance, and answer is devolution, not dividing Pakistan on the basis of ethnicity or linguistics. It should be on the basis of Pakistan nationalism. Unite the Federation. That's the vision of the Quaid-e-Azam. Thank you very much. Ji, Leader of the House, please. Mr. Chairman. ٹھیک ہے, Leader of the House کھڑے ہیں سر. جی سر. یہاں پر ایک آنریبل ممبر نے ایک آئینی ترمیم پیش کی, اور یہ جو سبجیکٹ ہے نئے صوبوں کا, یہ بڑا عرصے سے چل رہا ہے, اور اس میں مختلف آراء ہیں لوگوں کی. ایک بات طے ہے, آنریبل منسٹر نے بھی اس پہ بات کی, حکومت کا موقف یہ ہے کہ انتظامی بنیادوں پر, انتظامی ناٹ لسانی, انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے اگر کی جو بات ہے, ہم اصولی طور پر اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اب جو فیڈریشن کی بات کی آنریبل کولیگ نے, بات یہ ہے کہ ہر شخص کی, ہر صوبے